سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ، وفاقی کابینہ کا معاہدے کا خیر مقدم حکومت کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر اہم اجلاس، پاک سعودی تعلقات سمیت امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کامیاب حکمت عملی کے تحت پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اجلاس میں گفتگو وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری خارجہ پالیسی کے سبب آج ملک وقار بلند ہوا ہے۔ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی زیر غور آیا۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے سمیت تمام اداروں میں کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ سعودی عرب سے معاہدے کے ثمرات سے پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، معاہدے کو تاریخی قرار دے دیا۔ یہ معاہدہ معرکہ حق کی فتح کی مرہون منت ہے۔ وضاحت کی کہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب میں ہماری افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر دفاع نے دیگر پاکستان کے لندن میں ڈیرے، برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ آج برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب 26 ستمبر کو ہے۔ محسن نقوی کا اب وزیر اعظم بننا ناممکن ہو چکا، اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے اپنے ایک بیان میں اپنے وزیر داخلہ بننے کی خبروں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے سعودی عرب سے معاہدے پر کہا کہ اب جو پاکستان کے خلاف جارحیت کے الزام رکھتے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے ہیں یا مزید ذلت کا سامنا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، لاکھوں خاندان برباد، مکان اور فصلیں تباہ۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق مختلف حادثات میں 127 افراد جاں بحق ہوئے، 4700 سے زائد موضوع جات متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر 47,55,000 لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ جلال پور پیروالا پر موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ملتان سے جھانگڑا تک 9ویں روز بھی موٹر وے بند۔ دریائے ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے بیلٹ میں تباہ کاریاں، موزہ کوٹ، لنگا، توگیرہ اور دیگر علاقوں کا رابطہ منقطع۔ سیلاب سے شجاع آباد کی بستی ماڑا میں خوفناک تباہی، علی پور میں 7 افراد پانی میں ڈوب کر جاں بحق، بستی کارج کے 3 رہائشی بھی آبی ریلے کی نظر۔ لیاقت پور میں سیلابی ریلوں سے 35 موضوع جات کی سینکڑوں بستیوں میں مکانات منہدم۔ برے والا کے مقام پر سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ کر متعدد مکان گر گئے، کچے۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار، سہون تحصیل کے 50 اور مانجند تحصیل میں 20 سے زائد دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ زمین پر پیاز، آلو، کپاس سمیت فصلیں تباہ۔ دریائے سندھ میں کنڈیاروں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے قدیمی گاؤں بکری کو بچانے کے لیے بنایا گیا بند توڑ دیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں دریا کی بپھری لہروں سے 10 سے زائد زمینداری بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیمیں اور انتظامیہ منظر عام سے غائب، متاثرین پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کی شامت، ایف بی آر کا ریونیو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر پیسوں یا دولت کی نمائش کرنے والے سینکڑوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ پہلے مرحلے میں ایف بی آر 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ شادیوں پر $20,000 $20,000 کے سوٹ استعمال کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹیں غیر قانونی قرار دینے کے لیے درخواستیں دائر۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں قید کے دوران ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست دائر شہری نے موقف اختیار کیا ہے۔
کہ سزا یافتہ قیدی کے جیل میں قید کے دوران آفیشیل اکاؤنٹ سے انتشاری پوسٹیں غیر قانونی ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پی ٹی اے کے تحقیقات کر کے ایکس اکاؤنٹ چلانے والوں کی شناخت کرنا چاہیے اور بدنیتی پر مبنی غیر قانونی اور انتشاری مجرمانہ ٹویٹس کو بلاک اور سوشل میڈیا سے ہٹانے کے احکامات دیے جائیں۔ حکومتی پالیسیوں سے چینی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کی جانب سے ملک بھر میں شوگر ملز کو چینی کی فروخت پورٹل کے ذریعے روک دینے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جو چینی درآمد کی جا رہی ہے اس کی فروخت اور قیمت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کہ کھلا تضاد ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ تمام کراچی میں گرین لائن بس کے فیز 2 منصوبے میں تاخیر کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ وفاقی حکومت کے ترجمان برائے سندھ بیرسٹر راجہ انصاری نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، کہا کہ کراچی والوں کو سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ میئر کراچی کو گرین لائن منصوبے کے ٹھیکیدار پر اعتراض ہے۔ وضاحت کی کہ وفاق نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے منصوبے کی توسیع کے لیے رقم فراہم کر دی۔ منصوبے سے متعلق وفاق اور سندھ حکومت رابطے میں ہیں۔ وفاق بلدیاتی حکومت اور میئر سے کوارڈینیشن میں نہیں ہوتا۔ خانیوال میں جنسی اسکینڈل، فوٹوگرافر کے لیپ ٹاپ سے 110 سے زائد نازیبا ویڈیوز برآمد۔ فوٹوگرافر کی جانب سے لڑکیوں کی خفیہ ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ کا انکشاف۔ ڈی پی او کے نوٹس پر مقدمہ نمبر درج کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم گرفتاری کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، 2 ملزمان تاحال فرار ہیں۔ میرپور خاص کی تحصیل ڈگری میں تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر موٹر سائیکل رکشے پر چڑھ دوڑا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب پیش آنے والے المناک حادثے میں ایک ہی خاندان کی خواتین سمیت 4 افراد ہلاک۔ رتنی کوہلی، وکرم کوہلی، شونج کوہلی اور ہمرو کوہلی ہلاک ہونے والوں میں شامل۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ صہیونی فوج کی غیر معمولی طاقت کے ساتھ غزہ سٹی کے مرکز کی جانب پیش قدمی، صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے 71 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ حملوں میں اسکول، مکانات اور رہائشی اپارٹمنٹس ملیامید کر دیے۔ صہیونی فورسز کے امدادی مراکز پر بھوک سے ستائے افراد پر بھی فائرنگ۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ سٹی کی آدھی آبادی خالی ہو چکی ہے۔ بھوک کی شدت سے بھی 4 فلسطینی دم توڑ گئے ہیں۔ حماس کے القسام بریگیڈز نے غزہ میں قید 48 اسیروں کی الوداعی تصویر شائع کر دی۔ تصویر کے نیچے لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے انکار، آرمی چیف ایال زمیر کی پسپائی اور غزہ سٹی میں شروع کیے گئے آپریشن کے بعد الوداعی تصویر۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے مزید پیش قدمی کی تو غزہ سٹی اس کا قبرستان بن جائے گا۔ اسرائیل نے کارروائیاں بڑھائیں تو جانی نقصان اور تباہی میں اضافہ ہوگا۔ غزہ تباہی کی بدترین سطح پر ہے۔ دنیا کو اسرائیل اور اس کے مقبوضہ مغربی کنارے کی مرحلہ وار الحاق سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا فرانسیسی خبر ایجنسی کو انٹرویو، کہتے ہیں فقط قحط، صحت کی مؤثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا فلسطینی عوام کے مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم جیسی شرٹ پہن کر ایوان میں آ گئیں۔ خاتون رکن کو غیر معمولی اقدام پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایوان سے نکال دیا گیا۔ شرٹ تبدیل کرنے پر ہی انہیں ایوان میں داخلے کی اجازت ملی۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا کہ ایران سے پابندیاں مستقل طور پر نہ ہٹانے کا اقدام غیر دانشمندانہ اور غیر قانونی ہے۔ امریکہ ایٹمی معاہدے سے الگ ہو چکا تھا، لیکن یورپ نے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے واشنگٹن کی غیر قانونی پالیسیوں کا ساتھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حالات بدلنے کی طاقت ہے، حد سے بڑھتے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دوبارہ پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔
برطانیہ اور یورپ کے بڑے ایئرپورٹس پر سائبر حملہ، لندن، برسلز اور برلن سمیت کئی بڑے ایئرپورٹس پر چیک ان اور بورڈنگ کا ڈیجیٹل نظام مفلوج ہو گیا، عملے کو مینول طریقہ اختیار کرنا پڑا، فلائٹ آپریشنز میں خلل، درجنوں پروازیں منسوخ، سینکڑوں تاخیر کا شکار۔ ایشیا کپ 2025 سپر 4 مرحلہ، بنگلہ دیش کی سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش نے 169 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر 20ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے تھے۔ ایشیا کپ کا حساب، ایشیا کپ میں چکانے کا موقع، ہینڈ شیک تنازع کے بعد آج پاک بھارت ٹیمیں سپر 4 مرحلے میں پھر مد مقابل ہوں گی۔ گروپ اے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو بآسانی شکست سے دوچار کیا تھا۔ سپر 4 مرحلے میں بھارت کو شکست دے کر پاکستان سود سمیت بدلہ لے سکتا ہے۔ متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ آج کے پاک بھارت میچ میں بھی ریفری مقرر۔ کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں پوری ٹیم اپنا نیچرل گیم کھیلنے کی کوشش کرے گی، ہماری توجہ ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی پر ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی دبئی پہنچ گئے، کھلاڑیوں کے ساتھ طویل میٹنگ کی۔ بھارت کے خلاف میچ میں پلینگ 11 میں تبدیلیوں کا امکان۔ پاک بھارت میچ کا پریشر، کھلاڑیوں کو دباؤ سے نکالنے کے لیے ماہر نفسیات سے رجوع۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کو ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ڈاکٹر راہیل نے پاکستان ٹیم کو بطور سپورٹس سائیکالوجسٹ جوائن کر لیا۔ ڈاکٹر راہیل کھلاڑیوں کے ذہنی تناؤ کو دور کریں گے، پریشر ہینڈل کرنے کے طریقے بتائیں گے۔ پاکستان کے خلاف پچھلے میچ میں بیٹ سے بھی اور باقی چیزوں سے بھی بھارتی ٹیم نے بہت اچھا کیا۔ اگلے میچ میں بھی باقی چیزیں کیا ہوتی ہے بھائی؟ اگلے میچ میں بھی بھارتی ٹیم ویسے ہی کرے گی جیسے پچھلے میچ میں کیا تھا۔ اچھا بال سے اچھا کیا تھا، کریکٹ، وہ بولنا چاہ رہا ہے، پھر ٹھیک ہے جی بالکل۔ اچھا بال اور بیٹ کا اچھا کانٹیسٹ ہے، اچھی انٹینسٹی کا بھی کانٹیسٹ ہے۔ بائی فیل جیسے کہ میں نے ابھی لاسٹ کویشچن میں بولا کہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے بیسٹ کراؤڈ آتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے۔ سوال گندم جواب چنا، یہ پالیسی اپنائی بھارتی کرکٹ ٹیم کپتان نے۔ سوریہ کمار یادو سے آج ہونے والے میچ میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے کا سوال کیا تو ہنستے ہوئے کہا کہ اگر آپ بالنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بالنگ اچھی کی تھی۔ ابوظہبی میں نیوز کانفرنس کے دوران سوریہ کمار نے کہا کہ پاکستان کے خلاف میچ میں بیٹ اور گیند کا اچھا مقابلہ ہوگا، ہر گیم نیا چیلنج ہوتا ہے۔ پاکستانی نیاد عمانی کھلاڑی سے گلے ملنے پر بھارتی کپتان سوریہ کمار کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ روایتی حریف پاک بھارت ایک بار پھر T20 ایشیا کپ میں مد مقابل۔ اب تک پاکستان کے 3 گروپ میچز میں سب سے خراب کارکردگی سائم ایوب کی رہی، جنہوں نے 0 پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹرک کی۔ فخر جمان 90 رنز کے ساتھ نمایاں ہیں، حارث 84، اسد فرحان 74، شاہین 64 اور کپتان سلمان اور محمد نواز محض 3 میچوں میں 23 رنز ہی بنا سکے۔ بیٹنگ سٹرائک ریٹ کے مطابق شاہین 206 سٹرائک ریٹ کے ساتھ تیز ترین بیٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ محمد نواز 144 کے ساتھ دوسرے، حارث 140 سٹرائک ریٹ کے ساتھ تیسرے اور اوپنر فخر زمان 134 سٹرائک ریٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ اور بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی 3 روزہ جوتی جوت تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ یاتریوں کے کرتارپور آمد۔ بھارت نے اپنے یاتریوں کو کرتارپور میں جوتی جوت کی تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ برسی کی اختتامی تقریب 22 ستمبر کو ہوگی۔